اسمبلی جناب امیر انصاری صاحب جو قصور سے ہیں، خاص طور پر تشریف لائے ہیں، جناب عرفان واحد صاحب، محمد علی صاحب چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر روشنی ہیلپ لائن، ظفر عباس صاحب، افضال جامعہ صاحب، فیصل حسین صاحب، سونی صاحب اور یہ موجود بھائیوں، السلام علیکم۔ میں یقیناً بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے شہر میں اور خاص طور پر پورے پاکستان میں بہت سارے ادارے ہیں جو فلاحی کام کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ملک کی ایک شناخت بھی ہے دنیا بھر میں۔ ہمارے یہاں بہت ساری خرابیاں بھی ہوں گی، معاشرے میں برائیاں بھی ہوں گی، پاکستان کا نام دنیا میں برے حوالوں سے بھی شاید جانا جاتا ہوگا، لیکن دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو فلاحی کام ہوتے ہیں اور جو قوم سب سے زیادہ فلاح پہ پیسے دیتی ہے، امداد دیتی ہے، ڈونیٹ کرتی ہے، وہ پاکستانی قوم ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک ایسا اعزاز ہے جو شاید ہم سے بہت امیر ممالک دنیا میں موجود ہیں، لیکن پاکستان ان میں سب سے آگے ہے۔ یہاں جتنے دوست ہمارے سامنے آئے، سیلانی ہو، جی ڈی سی ہو، یا اور بہت سارے ادارے ہیں جو شہر میں کام کرتے ہیں، ملک کے مختلف علاقوں میں کام کر رہے ہیں، ان کی اپنی اپنی کاوشیں اور اپنا اپنا نام ہے، اور اپنے حصے کا شاید جتنا ان کا رول بنتا ہے پاکستان کے معاشرے میں، اس سے زیادہ وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے شاید بہت سارے ایسے لوگ یا بہت ساری ایسی فیملیز جن کا سروائیول عام طور پہ شاید مہنگائی کے دنوں میں بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ان فلاحی اداروں کی مدد سے وہ اپنی ایک عزت کی زندگی گزار لیتے ہیں۔ تو جہاں ہم آج اس گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی میں کھڑے ہیں، یقیناً اس میں حکومت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ یہ تمام ایشوز، تمام جو مسائل ہیں، اس کو حل کرنے میں حکومت آگے بڑھے اور کام کرے، جو ہم کوشش بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ مسائل جب زیادہ بڑھ جاتے ہیں، حکومتوں کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں، تو پھر اس قسم کے فلاحی اداروں کی مدد کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے۔ اور روشنی ہیلپ لائن کی جو کارکردگی محمد علی صاحب نے بتائی، اور جتنا تھوڑا بہت خیر مجھے پتا تھا کہ کیا یہ کام کر رہے ہیں، لیکن آج انہوں نے ایک نیا قدم اٹھایا ہے جس میں ان کی مدد کر رہے ہیں عرفان واحد صاحب کے جو سی ایف ایس بلڈر ہیں وہ، اور ان کے ساتھ دیگر جو ادارے وہ مدد کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید جس طرح خود محمد علی صاحب نے کہا کہ ایک جو مرکز ہے وہ کافی نہیں ہوگا۔ پورے کراچی شہر میں بھی، اور شاید کراچی شہر سے باہر نکل کر بھی صوبہ سندھ میں بھی، یا صوبہ سندھ کے علاوہ دیگر صوبوں میں بھی اس قسم کے مراکز کی ہمیں ضرورت ہوگی۔ اور واقعی جب بچے آپ کو مل جاتے ہیں تو ان کی فیملیز کو تلاش کرنے میں کچھ وقت لگ جاتا ہے، اور اس وقت تک بچے کو کہیں ایسی جگہ رکھنا جہاں پر اس کو مناسب ماحول ملے اور سکون کے ساتھ رہ سکے، یہ بہت ضروری کام ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بچے کو تو تلاش کر لیں پھر اس کو تھانے میں رکھیں یا کسی اور ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پر انکمفرٹیبل ہو، جو اس کے مزاج کے اوپر، اس کے ذہن کے اوپر ایک منفی اثر چھوڑ کے جائے۔ تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں روشنی ہیلپ لائن کو بھی، اور ان کے تمام ان افراد کو، ان اداروں کو جو اس میں ان کی مدد کر رہے ہیں، جنہوں نے زمین ڈونیٹ کی ہے، جنہوں نے اس بلڈنگ کو، اس عمارت کو تعمیر کرنے کا ذمہ اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ان کا اجر دے گا۔ اور خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں امیر انصاری صاحب کا۔ یقیناً وہ ایک واحد آدمی نہیں ہے اس ملک میں جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، شاید ہزاروں والدین ایسے ہیں جن کے بچوں کے ساتھ یہ زیادتی، یہ ظلم ہوا ہے، لیکن جس دلیری کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ وہ اپنی بچی کے اس المناک سانے کے بعد کھڑے ہو گئے، اور اس سوچ کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ ان کی بچی کے ساتھ جو ظلم ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن ملک میں اور افراد کے جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے ساتھ یہ زیادتی نہ ہو۔ قانون ایسے بنائے جائیں، طریقہ کار ایسے بنائے جائیں، ادارے ایسے بنائے جائیں تاکہ اس زیادتی سے ہم اپنے بچوں کو بچا سکیں۔ اور میں یہ بات اپنا ایک آپ کو تجربہ بتاتا ہوں، دو تین دوستوں نے بات کی، میں اسلام آباد میں جب سینٹ میں تھا تو اسلام آباد میں رہتا تھا میں، میرے بچے بھی وہاں تھے۔ ایک دن میں نے ارادہ کیا کہ بچوں کو میں F9 پارک لے کے گیا، میری دو بیٹیاں ہیں، ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ میں F9 پارک چلا گیا، شام کا ٹائم تھا، میں نے بچوں کو وہاں تھوڑا گھمایا پھرایا، مغرب کی اذان ہو گئی تو میں نے بچوں کا آپ یہاں بیٹھو، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ میں نماز پڑھ کے آیا تو بچیوں نے بتایا کہ وہ بھائی پتہ نہیں کہیں چلا گیا، اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اندھیرا تھا، مغرب ہو گئی تھی۔ وہ جو 30-40 منٹ میں نے گزارے پریشانی میں، وہ بہت بھیانک تھے، اور وہ اللہ نے کیا، مل گیا کہیں نہ کہیں سے، کوئی اللہ کا بندہ تھا اس کو لے کر آ گیا، لیکن وہ جو 45 منٹ تھے تکلیف کے، وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور یہ تو وہ تھے کہ بچہ مل گیا تھا مجھے، لیکن ہم اندازہ لگائیں کہ جن کے بچے اور بچیاں نہیں ملتے ہیں، اور دنوں تک نہیں ملتے ہیں، ہفتوں تک نہیں ملتے ہیں، مہینوں تک نہیں ملتے ہیں،
اور اگر ملے بھی تو خدا نخواستہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان والدین کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ یہ ایک ایسا درد ہے جو وہی سمجھ سکتے ہیں، وہی محسوس کرتے ہیں جن کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمیں اگر ان واقعات سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ ادارے، صرف پولیس کی کارکردگی یا حکومت کی ذمہ داریاں کافی نہیں ہیں۔ ہمیں معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی یہ سوچ، یہ جو ذہن میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ جو لوگ یہ جرم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، مجبور کیا ہوتے ہیں، جس کی طرف یہ راغب ہو جاتے ہیں، ہمیں اس کی تلاش کر کے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ ہم بعض اوقات ایسی باتیں کرنے سے گھبراتے ہیں اور شاید ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہمیں پھر روکتے ہیں کہ یہ باتیں نہیں کی جانی چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ آگاہی دینی چاہیے۔ ہم سوچتے ہیں کہ چھوٹے بچے، ہم ان کو کیسے بتائیں کہ جنسی زیادتی کیا ہوتی ہے؟ آپ نہیں بتائیں گے ان کو نہیں پتہ چلے گا اور یہ ہوتا رہے گا۔ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ اس کے اگر کوئی آپ کو کہیں بہلا پھسلا کر لے کے جانا چاہتا ہے تو مت جائیں اس کے ساتھ۔ مجھے بیچ میں کمپین چلی بھی تھی، جب زینب کا واقعہ ہوا تو بہت سی کمپین چلی کہ ہم بچوں کو آگاہ کریں، آگاہی دیں، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ اگر کوئی بچی 3 سال کی ہے، 4 سال کی ہے، 5 سال کی ہے، 6 سال کی ہے، کوئی شخص آتا ہے وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرے اس پہ۔ یہ بہت ضروری کام ہے۔ اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ مشکل، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ بچوں کو ہر چیز اس طرح بتائیں کہ کوئی شخص آئے ان کو ٹافی دے، کوئی اور بہانہ کرے، موٹر سائیکل پہ بٹھا دے، گاڑی میں بٹھا دے، بچے ہیں چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ کسی کے ساتھ نہیں جانا۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنی جو سوچ ہے اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنا ہوگا اور تھوڑا سا کھولنا ہوگا ہمیں اپنے دماغ کو۔ ہم اپنے آپ کو عادی بنائیں کہ جو باتیں ہم معاشرے میں کرتے ہوئے گھبراتے ہیں وہ باتیں نہ کرنی چاہیے۔ جب تک ہم کھل کر بات نہیں کریں گے تب تک ہم ان جرائم میں کمی نہیں لا سکتے ہیں۔ ہر دن میں جو ہے وہ ہزاروں بچے اس ملک میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ اپنی عمر کے اس حد تک پہنچنے میں ان کو 17-18 سال لگتے ہیں جب ان کو سمجھ آ جائے، عقل آ جائے کہ یہ دنیا میں برائیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں بتانا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جو ادارے اپنا کام کر رہے ہیں وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں علماء کرام کو، یہاں اسکولز میں پڑھانے والے ٹیچرز کو، کالجز میں پڑھانے والے ٹیچرز کو، جو ہمارے اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کا بچوں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا کوئی رابطہ یا ربط ہوتا ہے، ان سب کو بچوں کو آگاہی دینے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، اور اس کے بغیر ہم شاید اپنے بچوں کو ان چیزوں سے نہیں روک سکیں گے۔ اور یہ ایک معاشرتی برائی ہے، اس میں کسی ایک فرد کو، کسی ایک شخص کو، کسی ایک گروہ کو ہم ذمہ دار نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور اکثر جو میں نے دیکھے فگرز، اس قسم کے جو جرائم ہیں اس میں عزیز و اقارب زیادہ شامل ہوتے ہیں۔ جو بہت بڑا تناسب ہے وہ رشتہ داروں کا ہے، جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے وہ یہ کام کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال اگر آگاہی بچوں کو دے دی جائے گی تو شاید وہ اس مصیبت سے، اس تکلیف سے وہ بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ میں روشنی ہیلپ لائن کو مبارکباد دیتا ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، آپ کو آگے بڑھائے، اور جس طرح آپ کام کر رہے ہیں آپ کے کام میں مزید اضافہ ہو۔ بطور حکومت سندھ کے نمائندے کے میں یہاں حاضر ہوں، اگر آپ کو کبھی بھی کسی وقت بھی کسی طرح کی حکومت سندھ کی مدد کی ضرورت ہو یا ذاتی طور پر جو میری حیثیت ہے میری مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکوں۔ تو آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ہم نے